مفتی صاحب میرے پہ کسی نے جادو کیا ہے، اس کی کاٹ کیسے کریں؟ میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ خود جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں اور خود جادو کرنے والے پر الٹا اثر ہوگا، جادو کرنے والے کا اثر آپ پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جو انسان اگر آپ کے اوپر بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے یا کسی طرح سے تکلیف میں ڈالنے کے لیے اگر کوئی انسان آپ پر جادو کرے گا تو وہ اثر آپ کے اوپر ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود جادو کرنے والے پر ہی اس کا الٹا اثر ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر جادو کر رہا ہے پریشان کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کے علاج بھی تو رکھے ہیں۔ دیکھو جادو کا سرے سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جادو ہوتا ہے، لیکن جادو کرنا نہیں چاہیے، جادو کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، جادو کرنا جائز نہیں ہے، جادو کرنا یا جادو کروانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جادو ہوتا ہے، جادو کی کوئی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جادو ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے لیکن جادو کرنا یا جادو کروانا یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی انسان جادو کر رہا ہے تو اس کا علاج بھی تو قرآن کے اندر موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو رحمت بھی ہے قرآن میں اور مومنین کے لیے قرآن میں شفا بھی ہے۔ تو ہم قرآن کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے مسئلوں کا حل لے سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلوں کا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو ہم نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم قرآن سے کسی طرح سے مستفیض ہو پا رہے ہیں۔ قرآن تو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا ہے اور طاق میں رکھا ہوا ہے اور ٹی ویوں کے ناشتے کر رہے ہیں اور قرآن اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو پڑھنا بھی قرآن چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم مومن بن جائیں، مومن بنیں گے تو قرآن سے ہی ہم کو شفا بھی ملے گی۔ ایک صورت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلے تو سورہ اخلاص جو سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس صورت کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ۔ اور ایک آیت اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آخر میں 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں، ایک بوتل وغیرہ لے لیں، اس میں دم کرتے رہیں۔ 3 دن تک کنٹینیو آپ کو یہ عمل کر کے پانی میں دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس مریض کو پانی پلائیں جس کے اوپر جادو وغیرہ ہوا ہے، تو جادو اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے نا تو پھر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو ہمیشہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور جو انسان اس کو پڑھ لے گا تو صبح سے شام تک فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جائیں گے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور موت کے علاوہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، موت کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو پڑھنا ہے صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ۔ صبح پڑھ لے اگر کوئی بندہ تو شام تک فرشتے حفاظت کریں گے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرے گی۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک فرشتے حفاظت کریں گے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ آپ کرتے ہیں نا، اور آپ یہ سورہ اخلاص کا عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے کر لیا، تو اس کے بعد اگر آپ کو بلا وجہ کوئی انسان پریشان کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتے ہوں گے، تو پھر الٹا وہ خود اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پریشان کرنے والا خود پریشانیوں میں گر جائے گا۔ کیونکہ آپ نے تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سہارا لیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، تو اس کے کسی طرح کا سحر جادو آپ پر تو اٹیک کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن وہ ضرور اس وبال میں پڑے گا، اس
اس میں ملوث ہو جائے گا، گناہ میں ملوث ہوگا، کیونکہ وہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر کسی طرح سے آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے وہ خود اپنی جو اس کے گناہ ہیں وہ ان کی سزا پائے گا، اور آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی جادو سحر، کسی طرح کا کوئی اثر انشاءاللہ آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث میں اس کے علاج ڈھونڈنے چاہیے، اور پوری طرح سے مکمل طرح سے ہمیں قرآن حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کرنے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ خود پھر ہماری حفاظت فرمائے گا، پھر ہمیں کسی طرح سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لو نا، اگر اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو پھر پوری دنیا اگر آپ کی مخالفت پر اتر آئے نا تو خدا کی قسم آپ کو ایک ذرہ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو کھو دیا، اللہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہمیں ایک چیونٹی سے بھی پھر ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے پانے کی طلب میں لگ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، نماز روزے قرآن شریعت کی عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کا جادو اور اثر سے آپ محفوظ رہیں۔